بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک ہربل سپورٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج جس پر ہم بات کریں گے یہ غذا کے اوپر ہے۔ جس طرح کے غذا کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت ساری جو اس دفعہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے وہ اس بات پر کر رہی ہے کہ ادویات کی بجائے ہم غذا کا استعمال کریں اور غذا کے ذریعے علاج کیا جائے۔ تو سائنس تو اب اس پر بات کر رہی ہے یا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، لیکن اس پر تو 1400 سال پہلے ہی کام ہو چکا ہے، کام بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح آپ نے غذا کا استعمال کرنا ہے اور کس طرح آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے اسلام نے بتا دیا کہ اس کے اندر دودھ کی کیا افادیت ہے، اسی طرح گوشت کی کیا افادیت ہے، اسی طرح کھجور کے حوالے سے بات کی گئی، اسی طرح مختلف سبزیوں کے حوالے سے بات کی گئی اور مختلف غذاؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ اسلام میں سب سے پہلے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ سائنس اس پر آج بات کرتی ہے اور آج اس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ تو یہ دودھ کی افادیت کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا اور دودھ کے فائدے، دودھ کی کون کون سی چیز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور اسی طرح سبزیوں کے حوالے سے اور اسی طرح مکمل غذا کے حوالے سے بتا دیا گیا۔ تو ہمارے دین کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ اور اسی طرح اگر ہلدی کے حوالے سے بات کی جائے تو ہلدی ایک ایسی گنوں سے بھری ہوئی چیز ہے، اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کینسر جیسے موذی امراض اور اسی طرح مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں، اگر دیکھا جائے تو پرانے دور میں لوگ پین کلر ادویات کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ہلدی کا ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پیتے تھے اور مختلف امراض سے محفوظ رہتے تھے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو چوٹ لگ گیا، خون بہہ رہا ہے اور اسی طرح زخم خراب ہو چکا ہے تو وہ لوگ ہلدی کا استعمال کرتے تھے اور ہلدی سے بھرپور جو دودھ ہوتا تھا ہلدی دودھ میں ڈال کر وہ لوگ پیتے تھے اور اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو غذا کے حوالے سے شہد کا بہت بڑا ایک مقام ہے، بہت بڑی ایک اس کے حوالے سے افادیت ہے، اور طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک ایسی کمال کی چیز ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح زیتون کے تیل کی بات کی جائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زیتون کا تیل کھایا بھی کرو اور لگایا بھی کرو، یہ ایک بابرکت درخت کا پھل ہے، تیل ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہم زیتون کے حوالے سے بات کریں گے کہ زیتون کا استعمال اور کیا جا سکتا ہے، اور زیتون کے تیل میں کون سی ایسی فائدہ مند چیزیں ہیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دیتی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے امراض سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کو چربی نہیں بڑھنے دیتی اور اسی طرح موٹاپے کو کم رکھتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے جگر کے جو کینسر ہوتے ہیں اس سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری ادویات سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے زیتون کے تیل پر۔ اسی طرح اگر ہم 2 چمچ سے 1 چمچ تک صبح خالی پیٹ اگر ہم زیتون کا تیل استعمال کر لیں تو اس سے موٹاپا نہیں ہوگا، بلکہ بڑھی ہوئی جو چربی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جسم میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ جب چربی ہو جاتی تو بہت ساری مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح صبح خالی پیٹ اگر 1 چمچ زیتون کے تیل کا استعمال کر لیا جائے تو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہوگا
کہ آپ خود محسوس کریں گے۔ تو اسی طرح اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا جگر جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے جب چربی بڑھ جاتی ہے، تو اسی طرح جب صاف جگر ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سارے امراض سے پاک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ 1 چمچ صرف آپ روزانہ اگر استعمال کر لیں زیتون کا تیل، تو جگر جو بالکل عام اگر دیکھا جائے تو آج کل تو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے لوگوں میں جگر کا، تو یہ بہت زیادہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، بلکہ جگر کو گندے فاسد مادوں سے صاف کرتا ہے۔ تو جگر کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج کل بہت زیادہ مسئلہ اس بات پر ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فیٹی لیور ہو گیا، اور فیٹی لیور کے اوپر جب جگر کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے تو وہ بہت سارے نقصان کرتا ہے۔ تو اس میں تیل کے اندر چکنائی کم ہوتی ہے، اور جگر جو ہوتا ہے وہ خون کو صاف کرنے میں یا خون کو بنانے میں اسے زیادہ مدد ملتی ہے۔ اگر زیتون کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری ایسی قوت مدافعت ہوتی ہے جو بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے، اور زیتون کا تیل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پورے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو یہ فائدہ نہیں دے سکتا، بلکہ آپ کے بالوں کے اندر جو قدرتی چمک ہوتی ہے اور جو قدرتی شائننگ ہوتی ہے، اور آپ کے ناخنوں کی جو قدرتی شائننگ ہوتی ہے اسے برقرار رکھتا ہے، تو یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دل کے حوالے سے بات کی جائے تو زیتون کا تیل دل کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر ہارٹ اٹیک جیسے موذی امراض جو ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو کہ دل کی وینیں بلاک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو تیل کے بارے میں بات کی جائے تو تیل کا استعمال جو ورجن ہوتا ہے، ورجن کے حساب سے تیل ملتا ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیتون کی افادیت وہ لوگ جانتے ہیں جو اسے استعمال کرتے ہیں، یہ بندے کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے اندر وہ قدرتی چمک، قدرتی شائننگ رکھتا ہے، اور اسی طرح وقت سے پہلے جو بوڑھے جیسی حالت ہو جاتی ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ سب سے زیادہ استعمال کریں گے اور اپنے لواحقین اور اپنے عزیزوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ آج کل جس طرح کرونا کا دورہ ہے اور لوگ جو قوت مدافعت کے لیے پریشان ہیں، وہ لوگ زیتون کا تیل استعمال کریں اور کھانے میں بھی استعمال کریں اور جسم پر بھی لگائیں، تو اس سے ان کی جو قوت مدافعت ہو وہ بڑھ جاتی ہے، اور کرونا جیسے موذی امراض سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور پٹھوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ دوست اس پر غور کریں گے۔ میں حکیم شوکت علی نجف، انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ یہ زیتون کا تیل اپنے گھر میں استعمال کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی دیں تاکہ قوت مدافعت بڑھے، اور مختلف جو آج کل امراض پیدا ہو رہے ہیں اور کرونا جیسے وائرس یا کرونا جیسے موذی امراض آ رہے ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکے، اور یہ قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ حکیم شوکت علی نجف، السلام علیکم۔